کسی ایک مقام پر چاند نظر آنے سے پورے روئے زمین پر، اور دوسری بات ہے کہ ایک مقام سے ہمارے لوگ مراد لیتے ہیں سعودی عربیہ کہ جی وہ مکہ مکرمہ چونکہ اسلام کا مرکز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کی ساری خرابی ہی سعودی عربیہ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا فیصلہ اگر صحیح ہو اور درست ہو تو کافی حد تک کنٹراڈکشن دنیا میں کم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے اپنے جو آستانمر ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور انگلینڈ میں ایک مولانا تاثیر القاسمی دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر سعودیہ کے فیصلے کے غلط ہونے پر کتاب لکھی ہے، اور پھر کہا کہ میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ آپ میٹنگوں میں سعودی عرب جاتے رہتے ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ کا خوف کرو اور کوئی جسٹیفیکیشن کی طرف آؤ۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا بتایا کہ وہ لوگ سننے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس اس طرح کا اسلامی جاتی کونسل پاکستان میں ریفرنس آیا تو چونکہ میں چیئرمین ہوں، مجھے کونسل نے کہا کہ آپ اوپینین دیں، تو میں نے اوپینین دیا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا بھیجا کہ سعودی عرب کے فیصلے غلط ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چونکہ وہ مولانا ابوالحسن ندوی سے کسی نے کہا کہ بھائی وہ یہ امت کا حال کیا ہے اور عالم عرب کا، تو اس نے کہا کہ بھائی تیل ہے اور تیل تو پھر شعلے کی طرح بھڑکتا ہے، تو جب تک ان کے پاس تیل ہے تو معقولیت کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو اب دولت آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ان ممالک میں، یورپ میں یا امریکہ میں ان کے سفارت خانوں میں جائیں اور یہ سارے ڈیٹا ان کے سامنے پیش کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے لیے آپ حکومت سے کہیں کہ اس نظام کو اپنے درست کریں۔ تاہم جہاں تک سعودی عرب کا مسئلہ ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کسی کی قضا ہے اس مملکت کی حد تک وہ قضا مؤثر ہوتی ہے۔ اگر خطا اجتہادی ہو جائے تو عند اللہ معاف ہے، اور عمدن ہو جائے تو سب کی ذمہ داری ان پر ہوگی، اور جو عمل کریں گے وہ اپنی عبادت پر ماجور یقیناً ہوں گے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مثلا آپ امریکن مسلم ہیں تو آپ امریکن انڈیجنس فیصلہ کریں، اس کو نہ دیکھیں کہ سعودیہ کا کیا ہے یا پاکستان کا کیا ہے، اور یہاں ایسا نظام وضع کریں کہ ایک علماء کی ایک باقاعدہ کمیٹی ہو، اور وہ کمیٹی تمام جو ہمارے اسٹیٹس ہیں ان میں موجود ہو، آپس میں کوارڈینیشن ہو اور سارے کراس چیک کا انتظام ہو، اور وہ اصول وضع کرے باقاعدہ، اور اصول وضع کرنے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور پھر اس فیصلے کو یہاں کے مسلمان قبول کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ کوئی کمیٹی والے ڈکٹیٹ کرنے آ جائیں کہ بس یہ جلدی اعلان کر دیجئے۔ تو اچھا، پھر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، 2 عیدیں ہو جاتی ہیں، فلاں یہ پوچھتا ہے، غیر مسلم یہ پوچھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی طرح ہمارا کوئی فیسٹیول یا تہوار نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے عبادت میں اس کو دیکھیں کہ عبادت کی شرائط کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ اس شوق میں کہ ایک فیسٹیول ہو جائے تو یہ نہیں ہے۔ میرے پاس جب پاکستان میں ٹیلی ویژن والے پوچھتے ہیں کہ صاحب ایک عید ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے، میں نے کہا بھئی آپ پاکستان ڈے تو ایک ہی مناتے ہیں نا، تو کیا آپ ایک قوم بن گئے، ٹھیک ہو گئے، سدھر گئے پاکستانی؟ تو اس لیے یہ تو ایک حجت بازیاں ہوتی ہیں۔ عبادت میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم اپنی بشری استطاعت کے مطابق حق اور ثواب کو پانے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد خطا ہو جائے تو وہ معاف ہے۔